فوائد قرآنیہ سلسلے میں ہم قرآن کریم کی ان آیات و بینات کا ذکر کر رہے تھے کہ جو میلاد مصطفیٰ کی حقیقت اور آقا کریم علیہ وسلم کی بعثت اس کو بیان فرما رہی تھی۔ تو قرآن و سنت ہمیں بتاتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں تھی، بلکہ یہ وہ ازلی وعدہ تھا جو انبیاء کرام علیہ رضوان اپنے دور میں اپنے امتیوں کو دیتے رہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے میرے رب، ہمارے رب، یہاں وہ رسول بھیج جو ان میں سے ہو، جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، ان کو پاک کرے، ان کو کتاب و حکمت سکھائے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو آپ نے کعبہ کی تعمیر کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی۔ تو یہ دعا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا تھی۔ اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنی امتیوں کو یوں خوشخبری سناتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد تشریف لانے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ تو میلاد مصطفیٰ یہ اصل میں وہ وعدہ تھا جو وعدہ انبیاء کرام نے کیا تھا، اس کا ایفا کا دن ہے۔ جو خوشخبری انبیاء کرام اپنی امتیوں کو دیتے رہے، یہ اس خوشخبری کی سچائی کا دن ہے۔ اس لیے میلاد مصطفیٰ یہ کوئی عرب کا واقعہ نہیں، بلکہ یہ تاریخ انسانیت کا وہ وعدہ تھا جس کے لیے جلیل القدر انبیاء کرام بھی آپ کا انتظار فرماتے رہے۔